اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب صحابہ کو دیکھا کہ مایوس ہو گئے کہ ہمارا تو نمبر آنے سے رہا، شاید ہمارا نمبر آئے گا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تسلی کے لیے جہاں یہ بات فرمائی، آج صبح والی جو جتنی باتیں ہیں وہی دوبارہ آ رہی ہے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے قال کا فاعل راوی کہتے ہیں، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انی لاطمع ان تکونوا ربع اہل الجنہ، مجھے امید ہے کہ جنتیوں میں تمہاری تعداد 1/4 ہوگی. اتنا سنتے ہی فحمدنا اللہ تعالی، ہم صحابہ نے اللہ کے حضور میں تعریف پیش کی، وکبرنا، اور نعرہ تکبیر کو کیا کیا؟ بلند کیا. ثم قال والذی نفسی بیدہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کب کچھ دنوں بعد فرمایا کیا؟ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انی لاطمع ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں تمہاری تعداد 1/3 ہوگی. مطلب ربع سے ثلث کم ہے یا زیادہ ہے؟ زیادہ ہے. اس کے بعد جب اتنا سنا فحمدنا اللہ وکبرنا، ثم قال، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انی لاطمع ان تکونوا شطر اہل الجنہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں تمہاری تعداد کتنی ہوگی؟ نصف ہوگی. صبح سے لے کر ابھی تک جتنی روایتیں تم پڑھے، صاحب مسلم نے، امام مسلم نے جتنی روایتیں ذکر کی ہے سب میں نصف تک کا تذکرہ ہے. لیکن صبح میں نے ترمذی کی ایک روایت بیان کی تھی جس سے معلوم یہ ہوتا ہے، جو تفصیل سے میں نے صبح بتلایا کیا کہ ہماری تعداد جنت میں 2/3 ہوگی. گویا کہ کل جنتیوں میں ہماری تعداد 2/3 ہوگی، اور باقی جو 1/3 ہے سابقہ انبیاء کے امتوں کی تعداد ہوگی. گویا کہ تمام انبیاء کے امتوں کی مجموعی تعداد 1/3 ہوگی، اور صرف اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی تعداد جنت میں 2/3 ہوگی. گویا کہ صبح میں نے بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر خصوصی اعزاز اور اکرام کا معاملہ فرمایا. اسی اعزاز اور اکرام کا ایک حصہ یہ ہے کہ جنت میں امت محمدیہ کی تعداد زیادہ ہوگی. آگے امت یعنی جنتیوں میں جو امت محمدیہ کی تعداد زیادہ ہوگی، یہ تو اہل جنت میں تناسب ہے. کس میں تناسب ہے؟ اہل جنت میں. اب آؤ، جنتیوں کی تعداد جہنمیوں کی بنسبت کتنی ہوگی؟ کس کی تعداد؟ جنتیوں کی تعداد، یعنی کل جنتیوں کی تعداد جہنمیوں کی بنسبت کتنی ہوگی؟ اس کے لیے صبح سے مثال مسلسل آ رہی ہے. کیا؟ سفید بیل میں چند کالے بال، یا اس کا الٹا، کالے بیل میں چند سفید بال. معلوم کیا ہوا؟ کل جہنمیوں کے مقابلے میں جنتیوں کی تعداد اتنی تھوڑی ہوگی جتنا کہ کالے بیل میں تھوڑے سفید بال، یا اسی طرح سفید بیل میں تھوڑے کالے بال، اس کی تعداد معمولی. کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے چابی ہے. کیا؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، غیر ایمان والے جنت میں نہیں جائیں گے. اور ایمان والوں کی تعداد غیر ایمان والوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے. اسی کو آگے بیان کیا. ایک کو یاد رکھیے گا، صبح بھی بتایا تھا میں، تمہاری مثال
دوسری امتوں کے بنسبت، کیا مطلب؟ تمہاری مثال تم سے کون برا؟ یاد رکھیے گا تمام امتوں کے موحدین، تم سے کون برا ہے بولو؟ تمام امتوں کے موحدین، اور پھر یا سے مراد امت دعوت ہے۔ سے مراد کیا ہے؟ امت دعوت ہے۔ اب ادھر سے چلو، امت دعوت کے لوگوں کا حال، یعنی کفار، مشرکین، منافقین کا حال، امت دعوت کے لوگوں کا حال اس کے حال کے مقابلے میں امت کے موحدین یعنی امت اجابت، امت اجابت، اور امت اجابت میں بھی سنو، امت اجابت میں وہ جو موحدین صالحین ہیں، امت اجابت میں سے وہ جو موحدین صالحین ہیں، ان کی تعداد ان کے مقابلے میں اتنی ہی ہے جیسا کہ سفید بیل میں چند کالے پان۔ دیگر امتوں کی بنسبت، یعنی امت اجابت کے موحدین کی تعداد امت دعوت کے مقابلے میں، سمجھایا؟ امت اجابت کے موحدین کی تعداد امت دعوت کے مقابلے میں کتنی تھوڑی ہے؟ مثال دے کر سمجھایا، کمثل الشعرۃ البیضاء فی جلد الثور الاسود، جیسا کہ کالے بیل کی کھال میں، کالے بیل کی کھال میں سفید، یعنی کالے بیل کی کھال میں سفید بال کی طرح، کالے بیل کی کھال میں کس کی طرح؟ سفید بال کی طرح۔ اور نئی بات، مثال وہی ہے، الفاظ بدل گئے، اور کر رحمتی فی ذراعی حمار، یا گدھے کے دست میں نشان کی طرح، گدھے کے دست میں نشان کی طرح۔ تم نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی گدھا کو کہ پورا گدھا سفید، پورا گدھا سفید، لیکن اس گدھے سفید کے گھٹنے پر چند بال کالے، چند بال کیا ہے بولو؟ کالے۔ اس کی پیشانی پر چند بال کیا ہے بولو؟ کالے ہیں۔ تو کہہ رہے وہی مثال آ گئی، جیسا کہ گدھے کے دست میں نشان، مطلب جہنمیوں کے مقابلے میں، امت دعوت کے مقابلے میں تمہاری تعداد اتنی کم ہے جتنا کہ گدھے کے دست میں ایک مخصوص نشان، گدھے کے دست میں ایک مخصوص نشان، کیا مطلب؟ پورا جسم ایک طرح کا اور اس کے دست میں ایک چھوٹا سا نشان، تو جتنا اس نشان کی حیثیت ہے اتنی حیثیت امت اجابت کے موحدین صالحین کی ہے، اتنی ہی تعداد امت اجابت کے موحدین صالحین کی ہے، جتنی معمولی تعداد کے بعد گدھے کے دست میں ہے، نشان میں ہے، اتنی ہی تعداد تمہاری ہوگی۔ گویا کہ رقمہ کسے کہتے ہیں؟ رقمہ کہتے ہیں یا تو گوشت کے اظہار کو یا سیاہ دھبے، سیاہ داغ کو رقمہ کہا جاتا ہے۔ تو گدھا سفید، اب سفید گدھے کے پاؤں میں ایک کالا نشان، کچھ بال کالے، یا پیشانی پہ کالا نشان، کچھ بال کالے، پورے بال کے مقابلے میں بال جتنا کم اتنا ہی امت دعوت کے مقابلے میں امت اجابت کے موحدین صالحین کی تعداد کم۔